اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. یہ انما جو ہے نا ما موصولہ ہے اور یہ پھر پورا یہ انا کی خبر ہے. انا کا اسم خبر پھر یہ مفعول ہے وَاعْلَمُوا کا. پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 1 حصہ بیت المال میں ہوتا ہے جس کے 5 مصارف قرآن نے یہاں ذکر کیا. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے آپ کے رشتہ دار خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی اولاد، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، سمجھے، یہ آپ کے رشتہ دار میں. اس طرح یتیم اور مسکین اور مسافر کیا ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. کتنے لوگوں کو ذکر کیا؟ 5 مصارف ذکر کیے ہیں. تو 1 خمس جو ہوگا، 1/5واں حصہ، اس میں 5 لوگوں کو دیا جائے گا. پیغمبر کا حصہ ہوگا، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ کا حصہ کیا ہوگا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حصہ اب مسلمانوں کی عام مصلحت میں استعمال کیا جائے گا. مسلمانوں کی عام مصلحت میں استعمال کیا جائے گا اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ باقی رہے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور امت کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہو گیا اور آپ کے رشتہ داروں کو بھی اس بنیاد پر دیا جاتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، ہر وقت لگے رہتے تھے. تو اس حیثیت سے تو چونکہ آپ کے وفات کے بعد یہ حیثیت ختم ہو گئی. دوسری حیثیت کہ وہ خود ضرورت مند اور محتاج ہیں، تو چونکہ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی ہے، اس لیے اس حیثیت سے ان کو آج بھی اس میں سے دیا جائے گا. لیکن اس حیثیت سے نہیں، بات سمجھ لیں کہ آپ کے قرابت دار ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حیثیت ختم ہو گئی. اب اس حیثیت سے اگر ضرورت مند ہے تو دیا جائے گا، ضرورت مند نہیں ہے تو صرف 3 کا حصہ باقی رہ گیا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حصہ دیا خمس میں سے. تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین، اس سال میرے خاندان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ سمجھتے تھے تبھی تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارے خاندان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ بھئی ضرورت کی بنیاد پر دیا جائے گا. جب آپ دنیا سے رخصت فرما گئے تو اب اس حیثیت سے نہیں دیا جائے گا کہ آپ کی حفاظت میں چونکہ اپنا وقت لگاتے، جان مال لگاتے، اس لیے ان کو دیا جائے گا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھے گا. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو بھی مال غنیمت تم حاصل کرو، اخذتم من الکفار قہرا، جو بھی ترجمہ ماں کا کرایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور من شیء اسی نکرہ، من شیء مطلب یہ ان الذی غنمتموہ ہونا چاہیے. تو یہ من کے واسطے سے اس کو متعدی کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جو بھی مال غنیمت تم حاصل کرو، یعنی کفار سے قہرن لو. یہ مطلب بنایا مال غنیمت کی کس کو کہتے ہیں؟ اخذتم من الکفار قہرن، تو اسی کو تو کہتے ہیں نا میدان میں لینا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس کا خمس ہے. اب اللہ کے لیے خمس ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ لیں گے کیا؟ مفسر کہتا ہے کہ یامر فیہ بما یشاء، کہ وہ اس میں حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی وہ اس میں حکم دے جو چاہے. یہ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ اختیار کل اللہ کا ہے. ولی رسولی،
اور کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ اب رسول کو حصہ ملے گا بحیثیت استحقاق۔ وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے رشتہ داروں کے لیے، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو۔ والیتامى اور یتیموں کو، اطفال المسلمین ان مسلمانوں کے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ بچے، الذین ہلکت آباؤہم جن کے آبا شہید ہو گئے، وہ ہم فقراء اور وہ فقیر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یتیم اطفال کی سے تفسیر کی ہے کہ یتیم اسی کو کہتے ہیں جب وہ نابالغ ہو، کیا ہمیشہ والمساکین اور مسکینوں کو، ذوی الحاجۃ من المسلمین مسلمانوں میں سے ضرورت مندوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، المنقطع فی سفرہ من المسلمین کہتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ شخص جو اپنے سفر میں عاجز ہو گیا ہو، کیا ہو گیا ہو، اور منقطع مطلب ہے کہ وہ محتاج ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یستحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، والاصناف الاربع اور مزید چار صنف اور چار قسمیں، علما یقسمہ اس کے مطابق جیسا کہ اس کو آپ تقسیم کریں گے، کیسے؟ من ان لکل خمس الخمس، کیسے؟ یعنی ہر ایک کے لیے خمس الخمس، پانچویں کا پانچواں ہوگا۔ بھائی جب 5 ہو گئے اور ایک ہی خمس بٹے گا، ان میں بقیہ 4 حصہ بٹ جائے گا مجاہدین میں، تو 5 کے 5 حصے نہیں لگیں گے، تو خمس الخمس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بات سمجھ لینا۔ والاخماس الاربع الباقیہ للغانمین اور باقی 4 خمس مجاہدین کے لیے ہوگا۔ مطلب سمجھ گئے ہے نا؟ اچھا تو سراجی پڑھنے لگے ہیں نا، ہاں تو سمجھیں گے خمس الخمس ربو۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فاعلموا ذالک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، نہیں سمجھے؟ مطلب جزا محذوف ہے، گویا جزا محذوف ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ فاعلموا ذالک، وما عطف علی باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الملائکہ والآیات یعنی فرشتے اور آیات، یوم الفرقان فرقان کے دن، ایوم بدرن یعنی بدر کے دن، الفارقہ بین الحق والباطل جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا دن تھا، سمجھے؟ امتیاز کرنے والا، فرق کرنے والا تھا۔ اب یہ آیات سے وہ آیات مراد ہے جس میں مسلمانوں کی تسکین نازل ہوئی تھی کہ گھبراؤ نہیں، اگر قرظ بن جابر محاربی کا لشکر آ بھی گیا تو 3000 فرشتے بھیجیں گے۔ کتنے بھیجیں گے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اولاً اللہ نے 1000 کا وعدہ کیا، اور وہ پیچھے لفظ آیا تھا جابر، قرظ بن جابر محاربی، اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو کمک بھیجیں گے۔ کمک سمجھ رہے نا؟ جو لشکر دیا جاتا ہے مدد کے لیے آتا ہے اس کو کمک کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا 3000 بھیجیں گے اگر وہ آئے گا تو، کتنے؟ اور آگے کہا تھا وہیں آتوہم من فورہم، اور اچانک یہ سارے مل کے اگر حملہ آور ہو جائیں گے نا، ان تتقوا اللہ اگر تمہارے اندر تقوی رہا، ثابت قدمی رہی، اور یہ سب ایک بارگی تم پر حملہ آور ہو جائیں گے تو 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ لیکن تقوی بھی پایا گیا، ایمان بھی پایا گیا، ثبات قدمی بھی پائی گئی، لیکن یہ شرط نہیں پائی گئی۔ ایک بارگی حملہ آور نہیں ہوئے تو بقول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 5000 کا لشکر نہیں بھیجا گیا۔ اور مفسر علامہ سیوطی نے وہیں آتوہم من فورہم کا مطلب وہی بیان کیا ہے کہ یہاں کہ وہ تم پر چڑھائی کر دیں، تو اس کا مطلب انہوں نے وہی قرظ بن جابر محاربی کو لیا ہے کہ اس پہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، مزید بھیجیں گے۔ کچھ بات سمجھے؟ ہاں الگ الگ صفت یہاں مردفین ذکر کی، وہاں منزلین ذکر کی، اور یہاں مسببین 5000 کی باری آئی تو مسببین ذکر کیا۔ ارے سمجھا نہیں بات کو؟ ہاں تو اس میں بھی نقطہ لکھا ہے کہ یہاں مردفین، ارے ارداف مانے پیچھے کرنا، مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے اور بھی آئیں گے،
اور وہاں کیا کہا؟ منزلین، ایسا نہیں دنیا میں جو فرشتے دیگر کام میں لگے ہیں انہیں کو بھیج دیں گے، بلکہ باقاعدہ آسمان سے اتارے جائیں گے اسی کام کے لیے۔ اور مصوم کا ترجمہ پیچھے 3 4 5 ترجمے بتائے تھے، نہیں بتائے تھے؟ یاد ہے؟ میرے کچھ تو یاد ہونا چاہیے، کچھ ترجمہ 5 ترجمے بتائے تھے آپ کو، جن میں ایک خاص وردی تھی ان کی، کیا تھی؟ خاص وردی تھی، ٹھیک ہے۔ بدر میں آئے تھے سفید رنگ کا امامہ تھا، زرد رنگ کا، حنین میں آئے تھے تو سرخ رنگ کا امامہ تھا۔ چلو مولوی آدمی ہو جانتے تو وہی ہو۔ یوم التقى الجمعان، یہ بدل ہے مثال یوم الفرقان سے، کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں بھیڑی پتہ نہیں ترجمہ سمجھ پاتے ہو کہ نہیں، المسلمون والکفار، یعنی مسلمان اور کافر لوگ، واللہ علی کل شیء قدیر ومنہ نصرکم مع قلتکم وکثرتہم، اور جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کہتے ہیں اسی سے تمہاری مدد کرنا ہے تمہارے کم اور ان کے زیادہ ہونے کے باوجود۔ اس بدل من یوما، اس یہ بدل ہے مول صاحب کہاں؟ یوم التقى الجمعان سے، یوما سے بدل ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے قرآن میں، کہ مطلب اس کا نقشہ کیا تھا؟ تو کہہ رہے بھائی بدر ایک وادی کا نام ہے، جب لوگ مدینے کی طرف سے آئے تو ظاہر سی بات ہے یہ وادی کے اس حصے میں تھے تو جو مدینے سے قریب تھا، اور مکہ کے لوگ وادی کے اس حصے میں تھے جو نسبتاً مدینے سے دور تھا، اور جو قافلہ تھا وہ تمہارے نیچے تھا، ساحلی بحر احمر سے ہو کر کے اور گزر رہا تھا۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسا ہو رہا تھا۔ یہ بھی ہوتا کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن آگے ذکر دیکھے گا، اذ انتم قائنون بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم وادی کے کنارے والے حصے، سمجھے؟ جبکہ تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے۔ کس کے قریب؟ ترجمہ کریں، جبکہ تم وادی کے اس حصے میں تھے جو مدینے سے قریب تھا، وہی بضم العین وکسرہا، اور یہ عدوہ اور عدوہ ہے، ٹھیک ہے، جانب الوادی، ٹھیک ہے، جانب وادی کے معنی میں نے ترجمہ کیا، جبکہ تم وادی کے اس کنارے پر تھے، وادی کے عدوہ جانب وادی، اور الدنیا جو قریب تھا کس سے؟ مدینے سے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لوگ سمجھے وادی کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا، ارے نسبتاً زیادہ دور نہیں، البعد منہا، والرکب العیر قائنون بمکان اسفل منکم، اور قافلہ قائنون بمکان، وہ ایسی جگہ تھا جو تم سے نیچے تھی، مما یلی البحر، جو کس سے متصل ہے؟ بحر احمر سے، جو باہر سے متصل ہے۔ بات سمجھے؟ یہ نقشہ تھا میدان جنگ کا، یہاں دو اس طرح تھے اور وہ قافلہ ادھر ہو کے گزر رہا تھا۔ اب چونکہ یہاں سامنا ہوا، وہ آگے سامنا ہوا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، ایسا ہوا، اور اگر تم سمجھے، کسی نے ترجمہ کیا تم ارلے تھے اور وہ پرلے تھے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ أَنْتُمْ وَالنَّفِيرُ لِلْقِتَالِ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے، مفسر نے ترجمہ کر کے آگے توضیح کی کہ انتم والنفیر، کہ تم اور وہ جنگجو، ارے جنگجو لشکر قتال کا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ، تو تم وقت کے طے کرنے میں اختلاف کر پڑتے، ارے اختلاف کر جاتے، وَلَكِنْ جَمَعَكُمْ بِغَيْرِ مِعَادٍ، لیکن اس نے تم کو بغیر وقت طے کیے جمع کر دیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ وہ کام کر گزرے جسے ہونا تھا، کان مفعولا، جسے مطلب جس کا ہونا طے تھا اللہ اسے کر گزرے، اس لیے اللہ نے یوں ہی لا کر کے کہاں، ارے یہ بھی ہوتا کہ بھائی ان کا قافلہ بچ گیا تھا، وہ چلے جاتے اور تم لوگ بھی واپس ہو جاتے، لیکن تم لوگ گئے تھوڑی ان سے لڑنے کے لیے، جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، حضرت بسبس اور عمرو جوہنی نے جب آ کر کے اطلاع دی تو یہ ہوا کہ نہیں بھائی جب لشکر آ رہا ہے تب تو چل رہا ہے نکل کے، بھاگنا تھوڑی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، پھر علم ہی، تاکہ اللہ وہ کام کر گزرے جس کا ہونا طے تھا اس کے علم میں، وہ ہوا نصر الاسلام و محق الکافری، اور وہ محقہ محق و محقن، محقل وغیرہ نہ پڑھ دینا نالائق کہیں کے، وہ ہوا نصر الاسلام، اور اسلام کی مدد کرنا تھا، وہ محق الکافری، کفری کیا ہے؟ کفری، اور کفر کو مٹانا تھا، فعلا ذالک، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیا؟ یہ ما قبل کی علت ہے،
لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ کھلی آنکھوں ہر کوئی دلیل دیکھ لے کہ قلت کے باوجود صرف اللہ پر بھروسہ کر کے یہ نہتھے بغیر عدد اور عدد کے یہ غالب آ گئے، یہ غالب آ گئے۔ تو اب جب کفر کوئی اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے دلیل آ چکی ہے کہ ہم غلط راہ پہ ہیں، اور جو ایمان پر رہے گا اس کے سامنے بھی ایک دلیل آ چکی ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اسی کے قرآن نے کہا لیہلک یکفر من ہلک، تاکہ ہلاک ہو وہ جو ہلاک ہو، یعنی تاکہ کفر اختیار کرے وہ جو ہلاک ہو، یعنی کفر اختیار کرے۔ ارے بھائی کفر اختیار کیا تو ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم بینہ بعد حجت ظاہرہ، سمجھے، دلیل کے بعد، یعنی حجت ظاہرہ کے بعد قامت علیہ جو اس پر قائم ہو چکی ہے، وہی نصر المومنین، اور وہ ایمان والوں کی مدد کرنا ہے۔ حجت ظاہرہ کیا تھی؟ ایمان والوں کی مدد، مع قلتہم، ان کی کمی کے، ان کی قلت کے باوجود، علی الجیش الکثیر، ایک بڑے لشکر پر، لشکر جرار جس کو کہا جاتا ہے، ویحیی یؤمن من حی عن بینہ، اور ایمان لائے وہ جو ایمان لائے دلیل سے۔ کسے مل جا اس کے سامنے بھی دلیل آ گئی، وضاحت ہو گئی، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ارے سمجھ گئے نا، یہ حیا ایمان بھی زندگی عطا کرتا ہے، سمجھا نہیں؟ جیسے ظاہری حیات ہوتی ہے، ایسے آدمی جب ایمان لاتا ہے تو اسے بھی حیات ابدی ملتی ہے۔ سمجھا؟ اور شہدو المولوی پہلو بدل لے، ٹوپی تھوڑا ہٹا لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذْكُرْ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے، اذ یریکہم، یری ارا یری، کا بھی مفعول ہے اور ہم بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے اللہ یری کا فاعل ہے، دکھانا۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تم کو ان کی تعداد خواب میں کم دکھا رہا تھا۔ ترجمہ سمجھ پا رہے ہو؟ غور کیا کرو انشاءاللہ اس پہ۔ جب اللہ آپ کو ہم، ان کی تعداد، فی منامکا، خواب میں، قلیلہ، کم دکھا رہا تھا، وہ وقت بھی یاد کرو، سمجھے؟ نومی کا منام کی تفسیر کی، فاخبرت بھی اصحابکا، تو جب کم دکھایا، ہاں، اور آپ نے اس کی خبر دی کس کو؟ اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، فسروا، تو وہ لوگ خوش ہو گئے، مجہول ہے، تو وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ملک صاحب تھے تو 1000 تعداد کم دکھائی جا رہی تھی، اسی لیے امام فخر الدین رازی فخر زمان لکھتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی چونکہ حقیقت ہوتا ہے، اس لیے لشکر کا کوئی ایک حصہ دکھایا گیا تھا، اور جو دکھایا گیا وہ آپ نے اصحاب سے بیان کر دیا، اپنے اصحاب سے بیان کر دیا، اور اس پہ صحابہ خوش ہوئے۔ دوسری رائے ہے مفسرین کی کہ اصل میں دیکھو، خواب کا تعلق جو ہوتا ہے عالم مثال سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز خواب میں دیکھائی جائے بعین ہی وہی چیز اس کی تعبیر ہو، اسی لیے خوابوں کی تعبیر پوچھنی پڑتی ہے، معلوم کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال بتایا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کے قبر کھود رہا ہوں۔ کہ پوچھا محمد بن سیرین نے، کہا بہت بڑا اپنے وقت کا یہ عالم ہوگا، اس لیے تعبیر لی کہ گویا وہ اس طرح قرآن حدیث کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں کہ نا، کہ گویا آپ سے براہ راست پوچھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے جب خواب دیکھا تو اس کی تعبیر الگ تھی، نہیں تھی۔ تو عالم مثال سے تعلق رکھتا ہے خواب، اس لیے ضروری نہیں کہ جو چیز اس میں دکھائی گئی وہ بعین ہی سامنے ہو۔ آپ کو حقیقت میں پورا لشکر دکھایا گیا، لیکن عالم مثال میں جو ان کی حقیقت اور حیثیت تھی وہ دکھائی گئی۔ وہ حیثیت کیا تھی کہ 313 سے کمزور ہیں، 300، تو جو حقیقت تھی وہ دکھائی گئی، اگرچہ وہ ظاہر میں 1000 تھے، لیکن حقیقت ان کی کیا تھی؟ 313 کے مقابل بھی کمزور تھے۔ کچھ بات سمجھے؟ تو اس لیے یہ بھی مطلب ہے اس کا، دونوں چیزیں اپنے اپنے جگہ یاد رکھے گا۔ ولیکن وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ جَبَنْتُمْ، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو حضرات صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے، تو تم ہمت ہار جاتے، ولا ارے جبنتم، جبن یجبنو، بزدل ہونا، ہمت ہارنا، ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اختلفتم فی الامر، اور اختلاف کا شکار ہو جاتے،
قتال کے معاملے میں فی الامر امر القتال الف لام عہد کا ہے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا تم کو من الفشل والتنازع، سمجھا نہیں، ہمت ہارنے سے اور تنازع سے، انہ علیم بذات الصدور بما فی القلوب، وَيُرِيكُمُوهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب وہ تمہیں ان کی تعداد ہے ایمان والو، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں کم دکھا رہا تھا، اذ التقیتم، اس وقت جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی، نحو سبعین او میتن، کتنا ملسال، او میتن 70 یا 100 کے قریب، کتنا 70 یا 100 کے قریب، وہم الفن، حالانکہ وہ 1000 تھے، لتقدموا علیہم، مولوی صاحب وہاں تعلق خواب سے تھا، اب یہاں جنگ سے پہلے جو تعداد دکھائی گئی تو یہی دکھائی گئی، صحابہ نے دیکھا اللہ نے ایسی کیفیت ایمان والوں پہ طاری کی تو دیکھنے لگے کہ آگے تو صرف 70-100 کے آس پاس ہیں، اس سے زیادہ نہیں، سمجھے نہیں، اور نہ وہ اونٹ کے ذبح کرنے سے پتہ لگا لیتے تھے کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، کہا 6 اونٹ ذبح ہوتا ہے، کہا اچھا یہ 60 آدمی ہوں گے مثال کے طور پہ، کتنے یار 6 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، 600 آدمی ہوں گے، اس لیے کہ 100 آدمی ایک اونٹ میں کھاتا ہے، تو یہی پوچھ لیتے تھے کہ جب چپکے سے رہنا یا اندازہ کرنا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، سمجھے نہیں، تو ادھر تو نہتے تھے، ادھر تو اس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، ان کی نگاہوں میں، وہ بھی تم کو کم دیکھ رہے تھے، بہت زیادہ نہیں دیکھ رہے تھے، لِيُقْدِمُوا، تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں، وَلَا يَرْجُوا عَنْ قِتَالِكُمْ، تم سے لڑنے سے پیچھے نہ ہٹیں، وَهَذَا قَبْلَ التحام الحرب، اور یہ جنگ کے بھڑکنے سے پہلے کا معاملہ ہے، یعنی شروع میں جب آمنے سامنے ہوئے تو یہی ہوا، وہ ان کو کم دیکھ رہے تھے اور وہ ان کو کم دیکھ رہے تھے، فَلَمَّا الْتَحَمَ أَرَاهُمْ إِيَّاهُمْ مِثْلَيْهِمْ، پھر جب جنگ بھڑک اٹھی، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ نے ان کو ان کی تعداد ان کے 2 گنا دکھایا، یہ اب وہی اختلاف جو تھا، اِذْ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کما فی آل عمران، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، سمجھا نہیں، یعنی کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کے 2 گنا دکھائی، وہ تھے 313 لیکن وہ 626 نظر آ رہے تھے، سمجھا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اب وہاں عین جنگ کا موقع ہے، ایک احتمال اس کا بھی میں نے نقل کیا تھا کہ کافروں کو، مسلمانوں کو کافروں کی تعداد ان کے 2 گنا، اپنے سے 2 گنا دکھائی دیا، تو یہ تو بھائی مصلحت جنگ کے خلاف ہے نا، کہ جب میدان میں آ چکے ہیں، لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب اگر تعداد زیادہ دکھائی جائے گی غیروں کی تو ہمت اپنے ہاریں گے کہ نہیں ہاریں گے، اس لیے یہی تفسیر راجح ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کے کئی گنا دکھائی دی۔ اب یاد رہے مثل کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ مثلین حقیقی معنی میں ہو، نالائق حقیقی معنی میں ہو، کیا ہو کہ مطلب حقیقت میں 2 گنا دکھائی دیا ہو، یہ بھی ہے کہ مطلق زیادتی کا معنی میں، کس کے معنی میں، مطلق زیادتی کا معنی ہو، ارے کچھ سمجھ رہے نہیں جی، تو وہاں یہی ہوگا کہ اِذْ يَرَوْنَهُمْ، جبکہ وہ کون، کافر لوگ مسلمانوں کو، کافر لوگ کس کو، مسلمانوں کو، سمجھے، 2 گنا دیکھ رہے تھے، یعنی مطلق زائد دیکھ رہے تھے، مطلق زائد دیکھ رہے تھے، بہرحال یہ جب جنگ شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جو سورہ آل عمران میں مذکور ہے، گویا 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے نا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع وتسیر الامور، اللہ کی جانب تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ